اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ میں خیبر اور اس کے کرب و جوار میں یہودی آباد تھے۔ ان یہودیوں میں ایک قبیلے کا نام بنو قریظہ تھا اور ایک قبیلے کا نام بنو نذیر تھا۔ یہ دو بڑے مشہور قبیلے تھے۔ ان یہودیوں نے اپنے اندر اتنا فرق رکھا ہوا تھا کہ اگر بنو قریظہ قبیلے کا کوئی فرد جو تھا وہ بنو نذیر کے کسی بھی آدمی کو قتل کر دیتا تو بنو قریظہ کے اس آدمی کو قتل کیا جاتا، اور اگر بنو نذیر قبیلے کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی بھی آدمی کو قتل کر دیتا تو اس کے عوض قتل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ 100 اونٹ پر جتنی کھجوریں رکھی جا سکتی تھیں 100 اونٹوں کی کھجوروں کے وزن کی دید جو تھی وہ ادا کر دی جاتی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے وہ فرق ختم کر دیا اور فرمایا کہ اگر بنو قریظہ قبیلے کے آدمی کا خون بہا ہوگا تو بنو نذیر کے قاتل آدمی کا خون بھی بدلے میں بہایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے تورات، انجیل اور قرآن پاک میں بھی یہ بات واضح طور پر لکھ دی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی بڑے چھوٹے اور امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کسی کو قتل کرے گا تو اس کے عوض اس کو بھی قتل کیا جائے گا، جو چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جو زنا کرے گا اسے سنگسار کیا جائے گا، اور اگر کوئی کسی کی آنکھ نکالے گا اس کے عوض اس کی بھی آنکھ نکالی جائے گی۔ اور قرآن نے بھی وہی قانون جو ہے وہ بحال رکھا ہے۔ اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی بھی مخلوق آئی ہے، ان سب میں اگر سب سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی انسان ہے تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ دنیا قائم ہی تب رہ سکتی ہے، امن تب ہی قائم ہو سکتا ہے جب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ جب قانون کمزوروں کے لیے اور ہوگا، طاقتوروں اور سرداروں اور چودھریوں کے لیے اور ہوگا، مزدوروں کے لیے اور ہوگا، حکمران طبقے کے لیے اور رعایا کے لیے اور ہو، تو پھر وہاں پر کسی صورت میں امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یہودیوں کے مدرسے میں گئے، جو ان کا مطلب تعلیم کا تھا سسٹم، وہاں پہ چلے گئے۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا جس کا نام تھا فخاذ، اس کے وہ تعلیم دے رہا تھا اور اس کی قوم جو تھی وہ اس کے اجتماع کو سن رہی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کی جرأت اور حوصلہ دیکھ لیں کہ آپ جا کر فرماتے ہیں اے یہودیوں کے عالم، تو تورات کا درس دے رہا ہے، جس اللہ نے تورات نازل کی ہے اس اللہ نے قرآن کو بھی نازل کیا ہے، تو اس کو بھی مان لے۔ قرآن اور صاحب قرآن پر ایمان لیا۔ یہ یہودی عالم کہتا ہے اے ابوبکر صدیق، تو مجھے اس رب کی دعوت دیتا ہے، اللہ پر ایمان لیا، میں تیرے رب پر کس طرح ایمان لے آؤں؟ ہم امیر ہیں اور اللہ معاذ اللہ غریب ہے، تمہارا رب ہم سے قرضہ مانگتا ہے، منت سماجت کرتا ہے کہ مجھے قرضے دو، ہم اس طرح کے رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے چہرے پہ زور سے تمانچہ مارا اور فرمایا اے ظالم، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ مدرسہ بھی یہودیوں کا ہے، مولوی بھی یہودیوں کا ہے اور اجتماع بھی یہودیوں کا ہے، لیکن اللہ کی توہین ہوئی تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوئی۔ اب یہ یہودی عالم اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اس کا بدلہ لو یا پھر اپنا یہ مدرسہ سنبھالو، میں جا رہا ہوں۔ یہودی کہنے لگے آپ مت گھبرائیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھے انصاف ضرور لے کر دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عدالت ہے اور وہاں سے انصاف ملے گا۔ یہودیوں نے اپنے مولوی کو ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کر دیا۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے مدرسے میں جا کر ہمارے مولوی کے چہرے پر بلا وجہ تھپڑ مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتائیے بات کس طرح ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی،
آج قدرتی طور پہ میں ان کے مدرسے میں گیا، میں نے ان کے مولوی کو جا کر تبلیغ کی، اللہ کے قرآن کی دعوت دی تو اس نے بکواس کی کہ اے صدیق تمہارا رب غریب ہے، ہم غریب رب کو نہیں مانتے۔ میری غیرت اور میرے ایمان نے برداشت نہ کیا کہ میں اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اب دیکھیں اللہ ذوالجلال کی قدرت دیکھیں کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی 4 پشتیں جو ہیں وہ صحابیت کے درجے پہ فائز ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی ہیں، آپ کا باپ ابو قحافہ بھی صحابی ہے، آپ کا بیٹا بھی صحابی ہے اور آپ کا پوتا بھی صحابی ہے۔ پوری کائنات میں انبیاء کے بعد اگر افضل ہستی ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے، اور یہ ابوبکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا سارا مال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ یہ وہ ابوبکر صدیق ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہنا پڑا تھا کہ میرے صحابہ سن لو، جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں اس کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ نیکیاں اور احسان کیے ہیں، جو صدیق نے وفاداریاں کی ہیں، میں اس کی قیمت اور اس کا صلہ نہیں دے سکا۔ اگر کوئی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری محبت کا صلہ دے سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت ہی دے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ آپ کی بات سچی ہے تو آپ کوئی گواہ پیش کیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی زمین پر میرا تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ یہودی قسمیں اٹھا اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ بھلا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارا مولوی اللہ کو گالیاں نکالے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادتی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تیرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو پھر آپ بھی تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ عدالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جب اب کیا ہوگا کہ صدیق کا چہرہ ہوگا اور تھپڑ یہودی کا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت جو تھے وہ آسمان پر بیٹھے ہوئے سارا کچھ ہی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت قرآن مجید جو تھا اس میں نازل فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب میں نے عرش پہ سن لیا ہے، یہ یہودی بے ایمان جھوٹے ہیں اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچا ہے۔ دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سچی عدالت ہے، اور اگر اسی طرح کا عدالتیں ہماری ہو جائیں، اسی طرح انصاف ہونے لگ جائے تو کیا ہو کہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری عدالتوں میں بھی اسی طرح انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔